السلام علیکم زی کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی پوئم، ایک چھوٹی سی سٹوری لے کے آئے ہیں جس میں کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں اور سنیں، اور اس میں کیا کیا خامیاں ہیں ان کو بتائیے گا۔ 3 دوست تھے، وہ تینوں اپنی دادی اماں سے بہت مانوس تھے، ان کے بغیر انہیں ایک پل بھی چین نہیں آتا تھا۔ دادی اماں بھی ان پر جان چھڑکتی تھیں۔ شہزاد صاحب اپنی بیوی، بچوں، ماں بائی کے ساتھ مسلم ٹاؤن میں ایک کوٹھی میں رہا کرتے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، عادل، ریحان اور سونیا۔ ان کے بھائی فرحات کی ابھی حال ہی میں شادی ہوئی تھی۔ تینوں بچے عادل، ریحان اور سونیا اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ ان میں یہ بڑی بات اچھی تھی کہ وہ نہایت پابندی اور شوق سے اسکول جایا کرتے تھے۔ وہ تینوں اپنے دادی اماں سے بہت مانوس تھے، ان کے بغیر انہیں ایک پل بھی چین نہیں آتا تھا۔ دادی اماں بھی ان پر جان چھڑکتی تھیں۔ وہ اسکول چلے جاتے تو وہ بے چینی سے ان کا انتظار کیا کرتی تھیں۔ وہ دوپہر کا کھانا اس وقت تک نہیں کھاتی تھیں جب تک تینوں بچے اسکول سے واپس نہیں آ جاتے تھے۔ شام کو جب اسکول کا کام ختم کر لیتے اور رات کا کھانا کھا لیتے تو دادی اماں کے پاس پہنچ جاتے، انہیں ادب سے سلام کرتے اور ان کے بستر پر چڑھ کر انہیں گھیر لے کر بیٹھ جاتے۔ دادی اماں ان سے سارے دن کی مصروفیات کے بارے میں پوچھتیں۔ کسی کو اگر نصیحت کرنے کی ضرورت پڑتی تو بڑے پیار سے اس کو نصیحت کرتی۔ اس کے بعد کہانی سنانے کی باری آ جاتی۔ سب بچوں کو دادی اماں سے کہانی سننے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ کہانی ختم ہو جاتی تو سب بچے سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے۔ دادی اماں کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جب شہزاد صاحب چھوٹے تھے تو وہ پابندی سے ان کو کہانیوں کی کتابیں اور رسالے دلواتی تھی۔ اس زمانے میں فیروز سنز، شیخ غلام علی سنز اور مکتبہ القریش کی کتابیں بچوں میں بڑی مقبول ہوا کرتی تھیں۔ ان کے کمرے میں ایک لکڑی کی الماری بھی تھی جن میں سینکڑوں کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں وہ کتابیں بھی شامل تھیں جو اسکول کے زمانے میں ان کے دونوں بیٹے پڑھا کرتے تھے۔ زندگی بڑی پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی کہ ایک روز دفتر کی جانب سے شہزاد صاحب کو ایک لیٹر مل گیا جس کے تحت ان کا تبادلہ خوشحال نگر نامی شہر میں کر دیا گیا تھا۔ نوکری تو نام ہی احکامات پر عمل کرنے کا ہے۔ شہزاد صاحب اپنا شہر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، مگر ان کے جانے یا نہ جانے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں حکم کی تعمیل کرنا تھی، سو انہوں نے کی اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر نئے شہر آ گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس تبادلے کی وجہ سے ان کے ساتھ ان کی بیوی بچوں کا بھی دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ ایک اچھی بات یہ بھی ہوئی تھی کہ آفس کی طرف سے انہیں ایک شاندار سا گھر اور استعمال کے لیے گاڑی مل گئی تھی۔ عادل، ریحان اور سونیا شروع میں تو نئے شہر آ کر بہت گھبرائے۔ یہاں پر نہ ان کا کوئی دوست تھا اور نہ کوئی رشتہ دار، مگر جب ان کو اسکول میں داخلے ملے، جب انہوں نے اسکول میں داخلے لیے تو ان کی دوستی اپنے ہم عمر ساتھیوں سے ہو گئی۔ 3-4 دوست ان کے محلے کے بھی بن گئے۔ اس کے باوجود ان کے دل سے اپنے پرانے دوستوں اور شہر کی محبت نہیں ہوئی تھی، وہ ویسی کی ویسی تھی۔ وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے انتظار میں تھے تاکہ ان چھٹیوں میں وہاں جا سکیں۔ شہزاد صاحب ایک موبائل کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ ان کی مصروفیات اتنی بڑی ہوئی تھیں کہ شاذ و نادر ہی انہیں چھٹی کا موقع ملا کرتا تھا۔ یہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ 10-15 دن کی چھٹی لے کر اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں جا سکتے تھے۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ بھائی کو فون کر دیا کہ وہ اپنی بیوی اور اماں کو لے کر ان سے ملنے آ جائیں۔ ان کے بھائی کو بھی آفس سے چھٹی نہیں ملی۔ اس نے معذرت کر لی کہ وہ پھر کبھی آ جائے گا، مگر اماں کو ٹرین میں بٹھا کر روانہ کر دیا تھا تاکہ ان سے مل کر اپنے بچے خوش ہو جائیں۔ چونکہ بس کا سفر اتنا آرام دہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ ٹرین سے آ رہی تھی۔ جس روز انہوں نے آنا تھا تو سارے گھر والے انہیں اسٹیشن پر لینے گئے تھے۔ اسٹیشن پر سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی گھر آ گئے۔
رات کو کھانے کے بعد وہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ شہزاد صاحب بھی اپنی ماں کے آ جانے سے بہت خوش تھے اور ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک دادی اماں نے شہزاد سے پوچھا، بیٹے تم نے گھر میں اخبار کون سا لگوا رکھا ہے؟ اس سوال پر شہزاد صاحب گھبرا گئے۔ اخبار تو کوئی سا بھی نہیں لگوایا، ضرورت پڑتی ہے تو نیٹ پر پڑھ لیتے ہیں۔ دادی اماں خاموش ہو گئیں۔ شہزاد صاحب بانپ گئے کہ اماں کچھ ناراض ہو گئی ہیں، بات بنانے کو بولیں، آپ کہیں تو کل سے اخبار لگوا لیں۔ ہر کام میرے کہنے سے کرو گے؟ دادی امی بولیں، کیا تمہیں خود سے احساس نہیں ہے کہ اخبار کتنا اہم ہوتا ہے؟ معلوم ہے بچوں کو مطالعے کی عادت اخبار سے پڑھنے سے لگتی ہے۔ اس بات کو بھول گئے کہ تمہارے ابا نے گھر میں 2 اخبار لگوا رکھے تھے۔ تم اور فرحاد چھوٹے چھوٹے تھے، دونوں کتنے مزے سے بچوں کے صفحے پڑھتے تھے، ٹارزن کی اگلی قسط کا کیسے انتظار کرتے تھے۔ اور تم دونوں بھائی ان اخباروں سے چپکے فلمی اشتہار بھی دیکھتے تھے۔ شہزاد صاحب کو دادی اماں نے اس انداز میں ڈانٹا تو بچے مسکرانے لگے۔ ریحان کو اتنا مزہ آیا کہ انہوں نے دادی اماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ دادی اماں نے اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تم لوگوں کی پڑھائی لکھائی کا کیا فائدہ ہے؟ تمہیں اخبار کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تم لوگوں نے بچوں سے جان چھڑانے کے لیے انہیں وقت سے پہلے موبائل تھما دیے ہیں۔ انہیں کارٹونوں کے بارے میں تو بہت معلومات ہوں گی، دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ جانیں گے بھی تو کیسے؟ اخبار ہی نہیں پڑھتے۔ شہزاد صاحب ان کی بیوی رخسار دادی اماں کی باتوں سے شرمسار محسوس کر رہے تھے۔ دادی اماں واقعی ٹھیک کہہ رہی تھی، دونوں میاں بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اپنی مصروفیات میں الگ کر انہیں اخبار کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں رہا تھا۔ دادی اماں کی باتوں سے انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ گھر میں اخبارات آتے رہیں تو بچے بھی انہیں پڑھتے ہیں، جس سے لاشعوری طور پر ان کی معلومات میں کافی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دادی اماں نے ان کی شرمندگی محسوس کر لی تھی۔ موضوع بدلنے کی خاطر انہوں نے عادل، ریحان اور سونیا کی طرف رخ کیا اور بولیں، اچھا بچوں، تم ضرور کہانی سننے کی فرمائش کرو گے، اس لیے کوئی سی بھی کہانی کی کتاب لے آؤ، میں تمہیں کہانی سناؤں گی۔ میری یادداشت پہلے جیسی نہیں رہی، اب زبانی کہانی نہیں سنائی جاتی۔ ان کی بات سن کر بچے پریشان ہو گئے۔ عادل نے کہا، لیکن دادی اماں ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ سن کر دادی اماں حیران رہ گئیں۔ کیا کہا؟ تمہارے پاس کہانی کی بھی کوئی کتاب نہیں ہے؟ مجھے پتا ہوتا تو میں گھر سے چند کتابیں اٹھا لاتی۔ اب میں یہاں کیا کروں گی؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں گی۔ اب شرمندہ ہونے کی باری رخسار کی تھی۔ اس نے تعصب بھرے لہجے میں کہا، اماں یہ میری غلطی ہے، میں نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر بچوں کو شوق ہوگا تو یہ لوگ اپنے موبائلوں سے ہی کہانیاں پڑھ لیا کریں گے۔ انہوں نے بھی کبھی ضد نہیں کی، انہیں کتابیں دلائی جائیں۔ فرصت ہو تو یہ تینوں موبائلوں میں ہی لگے رہتے ہیں، خدا جانے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ موبائلوں نے تو بچوں اور بڑوں کو ہر طرف سے دور کر دیا ہے، لیکن یہ بات تم کان کھول کر سن لو کہ کتابوں سے دوستی سب سے اچھی دوستی ہوتی ہے۔ انسان ادھر ادھر کی فالتو مصروفیات سے تو بچ سکتا ہے۔ انہوں نے پڑھ کر طرح طرح کی باتیں بھی کی۔ انسان سیکھتا رہتا ہے۔ یہ کتابیں ہی تو ہیں جن کی وجہ سے ہمیں دین دنیا کی باتیں پتہ چلی ہیں۔ ان سے دور رہیں گے تو پھر ہماری مثال ٹھہرے ہوئے پانی کی سی ہو جائے گی، جو کسی کام کا نہیں رہتا، ایک ہی جگہ رکے کیچڑ بن جاتا ہے۔ رخسار بولی، اماں آپ نے ہمیں بہت کام کی باتیں بتائی ہیں جنہیں ہم نے اپنی غفلت کی وجہ سے فراموش کر دیا تھا۔ کتابیں ہمارے دماغ کے دریچے کھولتی ہیں، اسی وسعت بخشتی ہیں۔ ان کو پڑھ کر ہی تو لوگوں نے ہزاروں لاکھوں چیزوں کی ایجادات کی ہیں، جن کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے تو تہیا کر لیا ہے، جب بھی بازار جایا کروں گی بچوں کے لیے کتابیں ضرور خریدا کروں گی۔ دادی اماں خوش ہوئیں، پھر انہیں سب کو چل میرے کدو چل
چلن والی کہانی سنائی۔ اس کہانی کو سن کر سب سے زیادہ شہزاد صاحب کو آیا۔ وہ جب چھوٹے تھے تو گرمی کی دوپہر میں وہ اکثر ان کو یہ کہانی سناتی تھیں۔ اگلی روز صبح کے وقت دادی اماں چہل قدمی کے لیے لان میں گئیں تو تھوڑی دیر بعد ایک اخبار گیٹ کے قریب گھاس پر آ گرا۔ شہزاد صاحب نے آفس جاتے ہوئے اخبار والے سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہر روز ان کے گھر اخبار ڈال جایا کرے۔ دوپہر کو اخبار ان کے پاس آئی۔ اماں میں بچوں کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، آپ چلیں گی؟ دادی اماں نے کہا میں تو کچھ دیر آرام کرنا چاہ رہی ہوں، تم لوگ جاؤ، میں پھر گھر چلوں گی۔ جب وہ لوگ بازار سے واپس آئے تو بچوں کے ہاتھوں میں کہانیوں کی کتابیں اور بہت ساری کہانیوں کے بنڈل تھے۔ وہ کتابیں انہوں نے دادی اماں کو دکھائیں تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ دادی اماں، اب ہم پابندی سے کتابیں خریدا کریں گے اور انہیں پڑھا کریں گے، سونیا نے کہا۔ دادی اماں نے بچوں کو شاباش دی۔ پھر وہ بچوں کے ساتھ مل کر ان کتابوں کو کرینے سے الماری میں لگانے لگے۔ کتابوں کو الماری میں لگاتے ہوئے وہ بولیں، خزانہ صرف ہیرے جوہرات کا ہی نہیں ہوتا، کتابوں کا بھی ہوتا ہے۔ اب تم لوگ اس خزانے کے مالک بن گئے ہو۔ دادی اماں، ہم یہ کتابیں اپنے دوستوں کو پڑھنے کے لیے دیں گے۔ میں ایک رجسٹر بناؤں گا، جس دوست کو کتاب دوں گا اس رجسٹر میں اس کا نام لکھا کروں گا، اس سے مجھے یاد رہے گا کہ کون سی کتاب میں نے کس دوست کو دی ہے، ریحان نے کہا۔ اس کی بات سن کر دادی اماں بہت خوش ہوئیں۔ ایک ماہ بعد دادی اماں واپس چلی گئیں۔ وہ اس بات سے بہت خوش تھیں کہ ان کے جانے کے بعد اس بات سے پریشان نہیں ہوں گے کہ انہیں کہانی کون سنائے گا۔ ان کے پاس بہت سی کتابیں ہو گئی تھیں۔ سونے سے پہلے وہ تینوں ہاتھوں میں کتابیں لے کر بستر میں گھس جاتے اور کہانی پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے۔ ایک اچھی بات یہ بھی ہوئی تھی کہ ان کی دوستی کتابوں سے ہوئی تھی تو موبائلوں سے تو وہ خود بخود دور ہوتے چلے گئے تھے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کہانی سے آپ نے سیکھا کہ آج کے معاشرے میں ہم لوگ کتابوں سے کتنا دور ہو چکے ہیں۔ ہمیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل، ہمارا معاشرہ ترقی کرے تو ہمیں کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں وہ کتابوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ کتابوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، آپ کو علم بغیر کتابوں کے نہیں مل سکتا۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی نے بچوں کو کتابوں سے دور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے پاس علم بھی کم ہے، نالج بھی کم ہے۔ وہ صرف وقتی ذہن میں استعمال کرتے ہیں ٹیکنالوجی کا اور بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک تصویر کو دیکھ لیں اور چند الفاظ کو پڑھ لیں، ان کو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک تصویر جو ہے نا وہ ہزار الفاظ کا مجموعہ ہے۔ یعنی کہ اگر تصویروں کے ساتھ ہم الفاظ بھی پڑھیں گے تو وہ ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست میاں تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔